یہ مرمت کے لیے ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں اور ساتھ میں انڈیا کو تو وارے نیارے ہیں, ان کی تو اربوں ڈالرز کی ڈیلیں چل رہی ہیں. دیکھیں کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی F-16 کے اسپیئر پارٹ کی وجہ سے. ان کے کئی چیزیں, کئی جو F-16 ہے وہ گراؤنڈڈ ہیں پاکستان میں, ان کے پاس نہیں تھے ان کے اسپیئر پارٹس وغیرہ. یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی, تو میرے خیال میں اب جو ہے وہ اب اس چیز پہ بات ہو رہی ہے. اور دوسرا دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 45 کروڑ ڈالر کا دیں گے, لیکن اس سے خطے کا بیلنس خراب نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں بھی در حقیقت وہ ڈر رہے ہیں ساتھ کہ بھارت کہیں مائنڈ نہ کر جائے کہ یہ آپ پاکستان کو کیوں دے رہے ہیں. لیکن یہ کہ دیکھیں پاکستان جو امریکہ کی, اگلے دن میں اس پہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یہاں سے ہاؤ دے سی انڈیا, اور انڈیا کے ٹریڈ کے حالات کیا ہیں اس وقت. اور اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی بنیاد تو اوباما دور میں رکھی گئی تھی ٹو ریکگنائز انڈیا ایز اے پارٹنر ان دیٹ ریجن. اور اس وقت ایک جو یہاں پہ مارکیٹ پلیس میں امریکن بزنس مین اور ساری گورنمنٹ اس کو کریٹیکل مارکیٹ سمجھتے ہیں بھارت کو, کہ اس کے ساتھ ہمارا ڈیل کرنا, اس کو اپنے آن بورڈ رکھنا, اٹ از کروشل فار دا یو ایس امریکن فارن پالیسی اور امریکہ کی اکانومی کے لیے. اور ایک اور جس میں وہ خاص کر میں سمجھتا ہوں بھارت کی ان کی فارن پالیسی اور ان کی ویسے جو لابی ہے بڑی سکسیسفل ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ وی آر لارجسٹ ڈیموکریسی آن دا پلانٹ. اور دوسرا ایک یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ان کی امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ, بلکہ میں اگلے دن سیم آرٹیکل میں نے پڑھا ہے کہ تقریباً جو بھارت کی انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر ہے اس سے 70,000 جابز کریٹ کی گئی ہیں امریکہ کے اندر. تو وہ ان کا ریلیشن شپ بھارت کا امریکہ کے ساتھ از ویری امپورٹنٹ, اور دے آر دی ریجنل پارٹنر. دے آر لیٹلی جس طریقے سے انہوں نے 5th لارجسٹ اکانومی بنا ہے بھارت, سو دے ہیو آلموسٹ گرون ٹو بیکم اے منی سپر پاور ان دا ایریا. اور آج انہوں نے اپنا نیا ایک شپ کیریئر بھی جو ہے وہ بھی لانچ کر دیا ہے, اور اس سے ان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ کافی بڑھ چکی ہے. لیکن F-16 یہ اس وقت جو دینا جو میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ ناٹ اونلی ایڈ کے بلکہ یہ F-16 کے حوالے سے بلکہ ایڈ بھی دی جا رہی ہے سیلاب کے حوالے سے. وہ تو ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن سر امریکہ سے آ رہا ہے اور ڈی او ڈی کا بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے ایڈ کے حوالے سے. لیکن دنیا کنفیوز ہے چیمہ صاحب کہ آپ نے آج, بلکہ مجھے سب سے پہلے تو افسوس یہ ہوا کہ CNN کی کوریج کے آج صبح ان کی ایک اینکر سیلاب زدہ علاقے میں گئی ہے, وہاں کھڑے ہو کے اس نے کوریج کی ہے, اور اس کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ مجھے یہاں پہ کوئی بھی ایڈ ورکر نظر نہیں آیا, چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو چاہے کسی NGO کی طرف سے ہو. تو اس وقت دنیا مدد کرنا چاہتی ہے, لیکن آپ اپنے سیاسی جو کانسیپٹ ہے وہی نہیں بند کر رہے ہیں, اس سے دنیا کنفیوز ہوتی. آپ کا 1/3 پاکستان جو ہے از انڈر واٹر. آپ کے 3 کروڑ 25-30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں, اور اس سے دنیا اس وقت ڈر رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی بیماریاں نہ آگے نکلیں, کوئی اس طرح کے بیکٹیریاز آپ کے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ نہ بن جائیں. لیکن یہ کہ وہ اس پہ کیا دیکھیں, اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی یا پاکستان کی NGO یا آپ کے سیاستدان جو ہیں ان کی اپنی توجہ نہیں ہے اس سائڈ پہ کہ وہ پاکستان کے لیے پلان کر سکیں, سوچ سکیں. وہ بلکہ دنیا کے لیے دوسرا ایک کنفیوژن یہ ہے کہ آپ ان آفات کو اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور جو پیسہ وہاں جاتا ہے وہ فوراً واپس آ جاتا ہے. تو اس وقت دنیا بھی کنفیوز ہے, اور آپ کے جو ایوان ہیں اسلام آباد لاہور کے ان کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے. بلکہ اس پہ جو مجھے ایک اور میں افسوس کے ساتھ چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ خاص اب جب آپ بات کریں عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو اس میں صوبہ سرحد کے چیف منسٹر تھے, اس میں پنجاب کی ساری کیبنٹ وہاں عدالت کے باہر کٹھی تھی, جس طرح انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اور یہی وہ پارٹی ہے کہ جب مریم نواز اور نواز شریف عدالت میں آتے تھے تو یہ PTI والے سارے ان کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے, آپ عدالت میں آ گئے. تو آج جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے
تو دو صوبوں کی ساری مشینری جو ہے وہ کٹھی ہو کے عدالت کے باہر آ گئی ہے، انکلوڈنگ صوبہ سرحد کے چیف منسٹر. تو اس وقت دنیا آپ کے ساتھ کیا کرے، آپ کی کہاں مدد کرے کہاں نہ کرے، ایک عجیب سا کنفیوژن ہے. ابھی دیکھیں یہ سارا ڈرامہ کس طرح اینڈ اپ ہوتا ہے. آپ نے بتایا ہے کہ کورٹ نے بھی آج، خیر کورٹ کی آج میں نے ساری پروسیڈنگ کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے، کافی چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں. بالخصوص انہوں نے جس طریقے سے پی ٹی آئی اپنے دور کے اندر جس طریقے سے ایکٹ بیہیو کرتی رہی ہے اس کو بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے مینشن کیا. لیکن کوئی سکون آتا نظر نہیں آتا، پاکستان کی کوئی ڈائریکشن کھل کے سامنے نظر نہیں آتی، کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چشتیاں میں خان صاحب نے جلسہ کیا تو چشتیاں کے آس پاس کا سارا علاقہ جو ہے وہ سیلاب زدہ ہے، لیکن خان صاحب نے وہاں پہ بالخصوص میں سمجھتا ہوں جو ان کی جو زیادہ چیزیں جو اسلام کے مترادف ہے کہ اگر نون لیگ کو ووٹ دیا جائے، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میری حیثیت باپ کی ہے، تو میں جب بھی کرٹیسائز کرتا ہوں باپ کی حیثیت سے کرتا ہوں.